اب تو آ جاؤ کہ دنیا نہیں جینے دیتی، اب تو آ جاؤ کہ دنیا نہیں جینے دیتی، گرم مدت سے یہاں موت کا بازار بھی ہے۔ اب تو آ جاؤ کہ دنیا نہیں جینے دیتی، گرم مدت سے یہاں موت کا بازار بھی ہے۔ صرف عیسیٰ نہیں اے منتقم خون حسین، صرف عیسیٰ نہیں ہے منتقم خون حسین، منتظر ایک تیرا عابد بیمار بھی ہے، منتظر ایک تیرا عابد بیمار بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو حضرات مہابارگاہ کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں مسجد سے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید نشان حضرت صاحب قبلہ جوانی سے منتظر ہوں کہ رونق منبر ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ خلافت الانبیاء علیہ السلام صلوات۔ محمد صلوات۔ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مستقیم کو امام اور
اور قائد قرار دیا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، اور ہم نے ان کی طرف بڑھی تھی نیکیاں انجام دیتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ یہ منصب امامت و قیادت اس لیے دیا گیا ہے، یہ ہمارے عبادت گزار بندے۔ امامت کی بنیاد ہے عبادت، اور امامت کا کام ہے ہدایت۔ یہ مہینہ ہمارے جماعت الاولیٰ مناسبت رکھتا ہے امام زین العابدین صلوات ایک متعدد روایات کی بنیاد پر آپ کی ولادت کے بسعادت ہمارے جماعت الاولیٰ کی 15 تاریخ سن 29 ہجری میں، اس لیے آج مختصر انداز سے امام کی سیرت مبارکہ کے ایک روح کے بارے میں باتیں گزارش کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو بھی امام قرار دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے ہدایت امت۔ ہدایت کے طریقے کیا ہوتے ہیں، ہدایت کے شعبے کتنے ہیں، اور فرض ہدایت کیسے انجام دیا جاتا ہے، یہ مسائل بہت تفصیل طلب ہیں، لیکن مختصر خاکہ امام سجاد کی زندگی سے متعلق گزارش کرنا ہے، جس کا پہلا تنظیمی نقطہ یہ ہے امامت و قیادت امت کی ذمہ داری جن حالات میں امام سجاد نے اختیار کی ہے، ان حالات میں امامت و قیادت کی ذمہ داری کسی انسان نے اختیار نہیں کی، جناب آدم سے لے کر اور آخری حجت پروردگار۔ یہ صحیح ہے، امام حسن نے امت کی قیادت کی ذمہ داری اس وقت سنبھالی ہے جب مولا کائنات کا سر اقدس ابن مجنون کی تلوار سے زخمی ہو گیا تھا، خون مسلح پر بہہ رہا تھا، اور امام حسن اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے نماز جماعت کا فریضہ انجام دیا۔ لیکن ایک باپ کے زخمی یا شہید ہو جانے کے بعد امت کی رہنمائی کی ذمہ داری قبول کرنا اور ہے، اور سارے گھر کی راہ خدا میں قربان ہو جانے کے بعد ہدایت امت کی ذمہ داری کا سنبھالنا اور ہے۔ ان حالات کی مثال تاریخ میں کسی مقام پر نہیں ملتی جن حالات کا سامنا امام سجاد ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ایک ان حالات کی تفصیلات کا موقع نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں۔ مجھے امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہی مسئلے کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے، اور شاید بات قابل توجہ ہو، یہ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ اپنے ذہنوں کو کسی بھی حاجی اور امام اور رہنما کی ذمہ داریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پہلے کے رہنماؤں نے کار ہدایت کو جہاں تک پہنچایا ہے اس کار ہدایت کا تحفظ کیا جائے تاکہ گزشتہ رہنماؤں کی محنت ضائع اور برباد نہ ہو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے قوم ملت کو پہنچایا ہے اس میں مزید وسعت پیدا کی جائے اور دین و ایمان اتنے ہی افراد تک محدود نہ رہ جائے جتنے افراد پہلے سے مسلمان یا صاحب ایمان ہیں۔ تیسرا کام اس سے بڑا یہ ہے کہ افراد میں اضافے کے ساتھ
اذہان کو بلند کیا جائے، فکر کو اونچا کیا جائے، اور جو گزشتہ ہدایتوں کے نتیجے میں افراد باقی رہ گئے ہیں اور جو نئے افراد راہ حق اور راہ ایمان پر آئے ہیں، ان کے افکار کو اتنا بلند کیا جائے کہ ان کی زندگیوں کو دین و مذہب کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ ہر امام معصوم نے یہ کام کس طرح انجام دیا، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے واسطے ایک مدت درکار ہے۔ خود امام سجاد نے ان فرائض کو کس طرح ادا کیا، اس کے لیے یہ بڑا وقت چاہیے۔ میں صرف ایک رخ کے بارے میں جس کا تعلق امام کے فضائل سے بھی ہے اور امام کے مسائل سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام سجاد نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی محنتوں کا کس طرح تحفظ کیا ہے اور کس طرح اس قوم کو زندہ رکھا ہے جو قوم سرکار دو عالم کی بنائی ہوئی یا مولا کائنات کی بنائی ہوئی یا امام حسن اور امام حسین کی بنائی ہوئی قوم۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو تین باتوں کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا میں جو افراد راہ حق میں قربان ہوئے ان کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ وہ بات ہے جس کو خود سرکار نے شب عاشور فرمایا تھا، ما رأیت اصحابا اوفى من اصحابی، نہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب دیکھے ہیں اور نہ میں نے اپنے گھر والوں سے زیادہ نیک کردار اہل بیت دیکھے۔ تو جہاں تک کربلا والوں کا تعلق ہے، ان کی عظمتیں اپنے مقام پر، ان کی شرافتیں اور جلالتیں اپنے مقام پر، ان کے مرتبے کو دنیا کا کوئی انسان پا نہیں سکتا، ان کی جلالتوں کا کوئی جان نہیں سکتا، یہ سب باتیں اپنے مقام پر مسلم ہیں، اور بہرحال جن کے لیے پروردگار عالم نے مقدر کر دیا تھا کہ راہ حق میں قربان ہو جائیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں قربان ہو گئے، چاہے پہلے سے امام حسین کے ساتھ رہے ہوں، چاہے بر وقت آ کے شامل ہو گئے ہوں، ان کے مقدر میں قربانی اور شہادت کی وہ راہ حق میں قربان ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی کل تعداد 72 افراد کی تھی جو کربلا میں قربان ہو گئے، ایسا نہیں۔ صاحبان ایمان، صاحبان کردار، محبان اہل بیت، اللہ اور رسول کے تعلیمات پر عمل کرنے والے، وہ ان 72 افراد سے کہیں زیادہ تھے جو وقت واقع کربلا بھی اسی دنیا میں موجود تھے۔ اور بات ہے کہ مستحق پروردگار نہیں تھی یا حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ کربلا میں آ کے قربان ہو جاتے، مگر یہ تصور انتہائی غلط اور محمل ہے کہ 72 افراد کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی مسلمان رہ گیا تھا نہ کوئی مومن رہ گیا تھا۔ اور انسان ایسا ہے جو محمد حنفیہ کے ایمان میں شک کرتا ہے، اور انسان ایسا ہے جو عبداللہ ابن جعفر کے کردار میں شک کرتا ہے، اور انسان ایسا ہے جو مختار کو غیر مومن قرار دے سکتا ہے، کون ایسا ہے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر یا سلیمان ابن سرد یا جناب مسیب یا جناب رفعہ ان جیسے بلند کردار افراد کو ایمان کے چہرے سے خارج کرتا ہے۔ بے شمار افراد تھے جو آل محمد کے چاہنے والے تھے، مگر یا مستحق پروردگار اور یا حالات روزگار جن کی بنا پر کربلا نہیں آ سکے، اور اس وقت امام حسین کے ساتھ راہ حق میں قربان نہیں ہو سکے، لیکن نہ ان کے ایمان میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کے کردار میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں قربان ہونے والوں کے علاوہ سب سے پہلے سفیر حسین ابن علی جناب مسلم ابن عقیل کے کوفے میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا میزبان جناب مسلم کا، جناب مختار انہیں قبیلہ کربلا میں تھی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کربلا میں مختار قربان نہیں ہوئے تو مختار کا ایمان مشکوک تھا یا ان کے کردار میں کوئی کمی پائی جاتی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ مسلم کو پناہ دینے کے نتیجے میں جناب مختار کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حج یہ کہ واقعہ کربلا گزر گیا اور مختار کو یہ خبر بھی نہیں ہو سکی کہ فرزند رسول پر کیا گزر گئی۔ دربار میں آنے کے بعد جب سر سید شہداء کو دیکھا ہے تو پہلی مرتبہ مختار کو یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کون سے قیامت آ گئی، اور ایک مختار نہیں جانے کتنے ایسے مختار تھے اور کتنے ایسے چاہنے والے تھے جو قید خانوں میں، تاریخ زندانوں میں
ایسے مقامات پر زندگی گزار رہے تھے جہاں کی زندگی موت جیسی یا شاید موت سے بدتر کہے جانے کے قابل ہو، لیکن بہرحال ان کا ایمان اپنے مقام پر ہے، ان کا کردار اپنی جگہ پر ہے، کی گنجائش نہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت اور واقعہ کربلا کے بعد صاحبان ایمان شہداء کربلا کے علاوہ اس دنیا میں موجود تھے اور بہت تھے۔ ظاہر تو بعد کے حالات نے تھوڑا بہت اشارہ کیا کہ کتنے افراد مختار کے ساتھ اٹھے، کتنے افراد جناب سلیمان ابن سرد کے ساتھ اٹھے، کتنے افراد نے دیگر حالات میں انقلاب کی آواز اٹھائی، احتجاج کیا، قربانیاں پیش کی، جانیں دے دی، یہ ساری باتیں تو بعد میں معلوم ہوئی، مگر اس وقت کتنے افراد تھے کوئی بھی جانتا ہے جو قید و بند کی زندگیاں گزار رہے تھے، اور یہ کسی قیمت پر جنہیں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ دنیا میں کیا قیامت آئی اور کربلا میں کیا واقعہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو سمجھنے کا قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے افراد جو پائے جاتے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، اس وقت جب واقعہ کربلا پیش آیا ہے اس وقت دنیا کا نقشہ اور دنیا کا حال کیا تھا۔ خود دنیا جو دنیا ہے عرب کہی جاتی ہے، باقی دیگر مقامات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس وقت دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ یہ نقشہ دو لفظوں میں جناب فرزدق نے بھیجا ہے، جن کا تذکرہ امام سجاد کی زندگی کے ذہن میں ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا اعلیٰ نجات انسان جو حاکم وقت کے سامنے امام سجاد کی شان میں خانے خدا میں کتنا بڑا قصیدہ موجود، جو حالات کی نزاکت کو خوب پہچانتا اور حالات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ جب فرزند رسول مکہ چھوڑ کر آج جبریل کو نکلنے لگی، حرم خدا سے باہر جانے لگی، تو پہلی ملاقات امام حسین کی فرزدق سے ہوئی، اور امام حسین نے پوچھا فرزدق آپ بھی بتائیے کہ جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں اور وہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ فرزدق نے ساری کیفیت کو دو لفظوں میں بیان کیا کہ اس وقت کے لوگوں کا بھی حال تھا، آج والوں کا بھی وہی حال ہے، اور اگلے زمانے میں پیدا ہونے والے بھی شاید ایسے ہی ہوں گے۔ پہلی بات فرزدق نے کہی، مولا میں جس قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں اور جگہ جا رہے ہیں، یہ ساری قوم وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، قلوبہم معک، سب کے دل آپ کے ساتھ، سب آپ کے چاہنے والے، سب آپ کے باپ کا کلمہ پڑھنے والے، سب آپ کے نانا پر ایمان لانے والے، سب کے دلوں میں آپ کی جگہ ہے، سب کے دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے عزیز محبوب، آپ ان کے پسندیدہ امام، ہر اعتبار سے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ کتنا حسین جملہ ہے اور کتنا اطمینان بخش جملہ ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ جدھر میں جا رہا ہوں ادھر کی ساری قوم دل و جان سے میرے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد فرزدق نے دوسرا جملہ پھر کہا، مگر مولا میں آپ کو خیر آپ دھوکے میں چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، ایک بات اور بتا دوں، مگر یہ سارا اخلاق، یہ ساری محبت، یہ سارا ایمان، یہ سارا قلبی تعلق اسی وقت تک ہے جب تک تلوار نہ اٹھے، جب تک لڑائی کا وقت نہ آئے، جب تک جنگ نہ ہو، سب کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کہیں لڑائی اور تلوار اور جنگ کی نوبت آ گئی تو فقط یہ نہیں ہے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، فقط یہی نہیں کہ لوٹر ہو کے غیر جانبدار ہو جائیں گے، سیوفہم علیہ، سب کی تلواریں آپ کے خلاف۔ یہ ایمان کی وہ قسمت جو ہر دور میں تھی، جب تک حالات خطرے میں نہ پڑے، مفادات خطرے میں نہ پڑے، جب تک کوئی خطرہ سامنے آئے، سبھی اللہ کے ساتھ ہیں، سبھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، سبھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، سبھی دین و مذہب کے ساتھ ہیں۔ جب مسائل اور مفاسد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جب مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، جب انسان کو خطرات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے رہ گئے اور کتنے راستے سے ہٹ گئے۔ لہذا فرزدق نے کہا کہ تلواروں کی نوبت نہ آئے، سب آپ کے ساتھ، لیکن اگر تلوار اٹھ گئی تو سب دشمن کے ساتھ ہیں، دشمن کے فوج کے سارے سپاہی وہی ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ اس گفتگو سے ابھی تک دو نتیجے بہرحال آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ کہ دنیا میں محبان اہل بیت کی کمی نہیں تھی، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جو محبت کے دعوے دار تھے
ان کی محبت یا ان کا ایمان بھی عام طور سے اتنا کمزور تھا. یہ محبت اتنی ہی دیر کر سکتی ہے جب تک تلواریں درمیان میں نہ آ جائیں، لیکن اگر تلوار اور خطرات درمیان میں آ جائیں تو یہ محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی. فقط یہی ہے کہ دب جائے گی. اور جو بات ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو امت کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے، اس کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری ہے کہ جو بزرگوں کے زمانے کے تبلیغات کے نتیجے میں راستے پر آ چکے ہیں وہ جانے نہ پائیں. اور دوسری ذمہ داری ہے کہ جانے کا خطرہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس خطرے کا راستہ بند کیا جائے. جانے کا خطرہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھو. اور جو گھمائیں اگر تلوار اٹھ گئی تو تلواریں دشمن کے ساتھ چلیں گی، یعنی وہ آپ سے لڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جہاں جان کا خوف پیدا ہو جائے، جہاں زندگی کا خطرہ پیدا ہو جائے، جہاں مفادات ہو جائیں، جہاں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ زخمی ہونا پڑے گا، مسائل برداشت کرنا پڑیں گے، وہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سب کے پلٹ جانے کا خطرہ ہے. تو جو انسان گزشتہ بزرگوں کی رحمتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے امت کو ہدایت کے راستے میں لگانا چاہتا ہے اسے دونوں کام کرنا ہوں گے. اس قوم کو باقی رکھے، اور باقی رکھنے کا سب سے بڑا بنیادی راستہ ہی ہے کہ قوم کے حوصلے اتنے بلند کر دے کہ کوئی خوف قوم کے ذہن پر اثر انداز ہو سکے. یعنی جہاں سے پلٹ جانے کا، منحرف ہو جانے کا، راستے سے ہٹ جانے کا خطرہ ہے، اس راستے کو بند کیا جائے. وہ کیسے بند کیا جائے گا ان میں بات گزاری ہوگا. یہ دو مرحلے ہیں. تیسرا مرحلہ جو قابل توجہ ہے ان دونوں باتوں کے بعد، تاکہ آپ امام سجاد کی ذمہ داریوں کو محفوظ کر سکیں. یہ ذمہ داری کو امام نے کس طرح ادا کیا ہے. جو ہدایت یافتہ ہیں انہیں روکا جائے، اور جو بیٹھ جانے کے راستے ہیں انہیں بند کیا جائے. اس طرح میں جو تیسری بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور سے، اور کسی کہنے والے بہت اچھی بات کہی، عام طور سے یہ تجربہ بات ہے کہ کربلا میں جو لوگ لشکر یزید میں تھے ان کے بارے میں یا تو یہ مسلم ہے کہ سب کوفے والے تھے، شام والا کوئی نہیں تھا. اگر سب شامی تھے، سب حکومت شام کے ساتھ، سب یزید کے ساتھ، سب معاویہ کے ساتھ، لیکن 12 جتنے امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے سب کوفے والے کے بعد مورخین نے یہ صراحت کی ہے کہ شام کا ایک آدمی بھی نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایسی گنتی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایک آدمی کے شجرے میں سب لکھ لیا جائے اور لکھا کہاں سے جائے گا، ہوگا یہ لکھا جائے گا. شجرے تو ایسے کے واقع جن کا کوئی شجرے نصب پائی نہیں، بات کے حالات اس کو واضح کیا اور ان میں تاریخ نے اس کی صراحت فرمائی. لیکن بہرحال اگر افراد تھے تو وہ افراد جو کوفے والوں کے مقابلے میں تھے وہ یقیناً ناقابل ذکر بہت تھوڑے، لیکن 30,000 میں فرض کیے کہ 1,000 باہر والے رہے ہوں، یا 2,000 یا 4,000 یا 5,000، تو میجارٹی یا اکثریت وہ ہے جو بہرحال کوفے والوں کی ہے، جو امام حسین کے مقابلے میں آئے. اور یہ کوفہ وہی کوفہ تھا کہ جہاں ابھی 20 سال پہلے مولا کائنات کی حکومت رہتی تھی، یعنی سب کلمہ پڑھنے والے، سب محبت کرنے والے، سب علی کا نام لینے والے، سب علی کی رعایا، اور اسی علی کی رعایا میں سے 30,000 افراد پیدا ہو گئے جو تلواریں لے کے آئے ہیں علی کے ساتھ کا بیعت کرنے کے لیے. اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ ایک مسئلہ چل پڑی کہ کوفے والوں نے وفا نہیں ہوتی، مطلب بولیوں کی کوفی داری ہوتی، یعنی کوفے والے وفادار نہیں ہوتے. ورنہ اگر 20 سال پہلے باپ کا کلمہ پڑھیں اور 20 سال کے بعد بیٹے کو قتل کر دیں، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے. 20 سال پہلے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آئیں اور 20 سال بعد اس کی اولاد کو مجمع عام میں تماشائیوں کے درمیان لے آئیں اور بے وفائی کی کرتی ہیں. لہٰذا اہل کوفہ کے بارے میں واقع کربلا کو دیکھنے کے بعد یہ مسئلہ مشہور ہو گئی کہ کوفے والے یا بزدل ہیں یا بے وفا ہیں یا نالائق ہیں یا اس دنیا کا ہر ایک پایا جاتا ہے. ورنہ 20 سال کے اندر کسی امت میں اتنا بڑا انقلاب نہیں دیکھا گیا. میں نے بات
مصدقین کے بیانات کو دیکھا اور بات اچھی کہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں اس نقطے کی طرف بھی آپ متوجہ رہیں۔ اور یہ بعض لوگوں نے اہل کوفہ کی صفائی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بہرحال وہ 30,000 جو لشکر یزید میں تھے اور جو قتل فرزند رسول کے لیے جمع ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سبھی کوفے والے تھے، لیکن اس کی یہ معنی کہاں سے ہو گئے؟ تو دنیا کی ساری برائیاں اہل کوفہ پائی جاتی ہیں، وہی بے وفا، وہی غدار، وہی مکار، وہی نالائق، ساری برائیاں انہیں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے کوفے کی آبادی کی طرح ہوتی ہے، اور جو ہمارے یعنی اگر کوفے کی آبادی 30، 50، 40، 50,000 کی ہوتی یہ کہا جاتا ہے میرے افراد سے سبھی تو نالائق تھے، سب آگے اپنے فرزند رسول کے واسطے اور سب آگے امام حسین کا خون بہانے کے لیے، جو ممکن تھا۔ میں گزارش کر رہا تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے اہل کوفے کی آزادی اتنی مختصر تھی، وہی سارے افراد اس کے چلے آئے، واقع کربلا میں شہید ہو گئے، لشکر یزید کے سپاہی بن گئے، پہلا ماننا سارا بہت بے وفا سارے کوفے والے نالائق ہیں۔ اس سلسلے میں کہنے والے نے ایک جملہ بہت اچھا کہا کہ صحیح ہے، آئیے لشکر یزید کا جائزہ لیں، جتنے ہیں ایک سے ایک نالائق وہ سب کوفے والے ہیں، چاہے وہ حنظلہ ہو، چاہے وہ شمر ہو، چاہے وہ سنان ہو، چاہے پوری ہو، جو بھی ہیں۔ اگر یہ سب کوفے والے ہیں تو کیا یہ بات نہیں ہے کوفہ نالائق تھا؟ یا کہا جائے کوفے والے غدار ہیں، مکار ہیں، بے وفا ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ ادھر کے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں اور سب کوفے والے نظر آتے ہیں تو ادھر کے امام حسین کے ساتھ یہ کہا والے تھے، یہ تو شام کا نہیں آئے، یہ تو چین جاپان کے رہنے والے نہیں تھے، یہ سب کوفے والے ہیں۔ حبیب کہاں کے ہیں، مسلم کہاں کے ہیں، حافظ کہاں کے ہیں، شوکت کہاں کے ہیں، برائے کہاں کے ہیں، زہیر کہاں کے ہیں، مسلم نوفجہ کہاں کے ہیں؟ یہ سب بھی تو کوفے والے ہیں۔ اگر کوفہ ویسے نالائق پیدا کرتا ہے تو ایسے لائق بھی تو پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کو یوں بدنام کر دیا جائے کہ وہاں پر نالائق ہی پیدا ہوتے ہیں، جیسے لائق کوفے نے پیدا کیے ہیں ویسے لائق دنیا کی کسی زمین سے نہیں پیدا کیے، اور جیسے نالائق پیدا کیے ہیں ویسے نالائق نہیں ملتے ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ جو لائق افراد ہیں ان کی تعداد کم ہے کربلا میں، اور جو نالائق ہیں ان کی افراد کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ بھی کوئی زمین کے غلط ہونے کی علامت نہیں ہے کہ وہاں کی اکثریت نالائقوں کی ہے اور وہاں کی اقلیت لائقوں کی پائی جاتی ہے۔ اسے کہ اس معیار پر زمین کو غلط قرار کیا جائے تو دنیا کی کون سی زمین ہے جس کا رفتہ یہ رہا ہو؟ نہیں تو جو بھی آپ نے یعنی اگر کسی علاقے کی اکثریت کے نالائق ہو جانے کی بنا پر اور لائق افراد کی اقلیت کی بنیاد پر اگر علاقے کو نالائق قرار دیا جائے تو تنہا کوفہ تو ملیم ہے، مکے کا کیا حال تھا، مدینے کا حال تھا، ہر جگہ کی وجہ ایسی ہوئی تھی کوفے والے کے۔ اگر وہ سب اراضی مقدسہ ہیں تو یہی ایک زمین نالائق کیسے ہو گئی؟ اس کے معنی کیا بڑا ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، بس یہ کہ وقت کتنے نظر آ رہی ہے جو ادھر جو آنے والے وہ سب آزاد ہیں، لشکری زمین پہ جو آنے والے وہ سب آزاد ہیں، کوئی انسان بھی جا سکتا ہے، چاہے لالچ میں جائے، چاہے خوف سے جائے، چاہے حکومت کے لیے جائے، چاہے عہدے کے لیے جائے، لیکن جا سکتا ہے۔ ادھر کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی گلا کٹانے کے لیے جانا چاہے تو جانے کے امکان نہیں ہے۔ ایک حبیب مشیت پروردگار کی بنا پر کس طریقے سے امام حسین تک پہنچے ہیں، اور وہ بھی پہنچنے کا راز یہ ہے کہ بہرحال حبیب آزاد تھے لہٰذا جا سکے، اور اگر حبیب جو قید خانے کے اندر ہوتے تو ان جانے کو بھی تو امکان نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ حبیب کے مقدر جو قربانی لکھی تھی لہٰذا بہرحال اس وقت تک آزاد تھے اور امام حسین سے آگے وہ ہو گئے۔
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں لائق نالائق ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، لیکن بات جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے ان تمام راستوں کو بند کر دے جن راستوں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی ہدایت کرنے والے کا بنیادی کام ہوتا ہے اور یہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو امام سجاد کی پہلی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں نے جو صاحبان ایمان و کردار بنائے ہیں اور صاحبان ایمان و کردار کے ایمان و کردار کا تحفظ کیا جائے اور ان سارے راستوں کو بند کر دیا جائے جن راستوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ میں بات کو سمجھ رہا ہوں، میرا مسئلہ بہت طویل ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے تو ایمان کے دنیا اور حالات آپ نے دیکھ لیے کہ اگر تلوار چل گئی تو تلواریں ادھر سے اٹھیں گی، آپ کی طرف سے نہیں اٹھیں گی۔ اگر جزیل آپ کے ساتھ ہیں، جاننے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، مگر ان کی محبتوں کا اعتبار میدان جنگ میں نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ہو گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جو خطرہ لوگوں کی نگاہ میں تھا وہ خطرہ یقینی بن چکا۔ توجہ فرمائیں گے، جب جناب مسلم کوفے میں آئے اور کوفے والوں جناب مسلم کا استقبال کیا اور 18,000 سے لے کے 40,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد ابن زیاد آیا اور ابن زیاد نے آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں تو بطور ہراوت کرتے کہ آیا ہوں ان کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے، یزید کے لشکر تو پیچھے آ رہا ہے۔ اگر ایک بھی مسلم کا ساتھی پیدا ہو گیا تو ایک جو حسین کا نام دینے والا پیدا ہو گیا تو آنے والا لشکر یزید اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس کے بعد صورت حال یہ ہوئی کہ مسلم مسجد سے باہر آئے، 18,000 کی جماعت میں سے 3 نفر کی ساتھ رہ گئے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ بہرحال ان اہل کوفہ کے مزاج میں یہ کمزوری تھی کہ اگر خطرے کا نام بھی سن لیں تو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ایک لفظ پوچھے گا، اگر خطرے کا نام بھی سن لے کہ لشکر یزید آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن لشکر یزید آ رہا ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں لوگوں کو خالی خطرے کا اندازہ ہو جائے کہ کوئی خطرہ سامنے آ سکتا ہے تو لوگ مسلم کو تنہا بھی چھوڑ سکتے ہیں، مسلم مزاج کئیوں میں کھینچی جائے سب برداشت کر سکتے ہیں، مگر خطرے کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو قوم کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ اگر خطرے کا نام سن لیں تو ہم سے ہٹ جاتے ہیں، راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، مگر کربلا کے بعد خطرے کی خبر نہیں ہے۔ کربلا کے بعد تو خطرے کا تجربہ ہے اور جو ہے یعنی کب تک ممکن ہے لوگ سوچیں لشکر یزید آئے گا دیکھیں گے وہ جیتتا ہے یا ہم جیتتے ہیں، کب تک ممکن ہے یہ سوچتے کہ اگر لشکر یزید آ جائے گا تو جو بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے انہیں ختم کر دے گا، باقی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب تو یہ معلوم ہو گیا کہ خطرہ کس قسم کا ہوتا ہے، یعنی وہ لشکر یزید جس کی خبر ابن زیاد نے کوفے میں سنائی تھی اس کا تجربہ کربلا میں آ کے ہو گیا۔ یہ لشکر اتنا ذلیل ہے، اتنا پست مزاج ہے، اتنا نالائق ہے، نہ بوڑھوں پر رحم کرتا ہے، نہ جوانوں کی جوانی پر رحم کرتا ہے، نہ بچوں کے بچپنے پر رحم کرتا ہے، نہ شیرخوار کو معاف کرتا ہے، نہ خواتین کو معاف کرتا ہے، نہ گھر والوں کو معاف کرتا ہے۔ دنیا کا جو ظلم ممکن ہے ہر ظلم کے بعد بھی لشکر تیار ہے اور ہر ظلم کا تجربہ بھی نگاہوں کے سامنے آ چکا اور ساری قوم نے دیکھا۔ اور شاید اگر کوفے والوں نے آگے نہ دیکھا ہوتا کربلا میں تو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا خطرہ سامنے آیا تھا شاید کوفے والوں کو اطلاع ہوتی، مگر جب اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے میں لایا گیا تو کوفے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ ضعیف آدمی کا سر لو کے نیزہ پر ہے، وہ جوان کا سر لو کے نیزہ پر ہے، وہ بچے کا سر لو کے نیزہ پر ہے، یہ کچھ ناقابل بیویاں ہیں، یہ بازوؤں میں رسیاں ہیں، یہ گلے میں ذوق ہے۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ مقابلے میں اٹھنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ توجہ کریں تو پہلے فرزدق نے ایک اندازہ بیان کیا تھا، شہادت مسلم کے بعد کچھ نمونہ سامنے آیا کہ خطرے کا نام سن کے لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد کے ساتھ چلے گئے۔ کربلا میں تجربہ سامنے آ گیا، اب اس کے بعد تو کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ آپ کے ذہن میرے ساتھ نہیں، ایک ایک مرحلے کو نگاہ رکھیے گا۔ یہ خطرے کی خبر فرزدق نے سنائی تھی کہ اگر تلواریں چل گئی تو ادھر سے اٹھیں گی، یار دل ہی کو فرزدق نے خبر سنائی
9 ذیلحج کو کوفے میں اس کا تجربہ ہو گیا کہ مسلم کے ساتھ کوئی نہیں رہ گیا اور حسین کا قبیل تنہا مارا گیا اور کوفہ کا ماتحی بنا گیا۔ کربلا میں مزید آگے معلوم ہو گیا کہ لشکر ظلم جب ظلم کرنے پر آتا ہے تو کہاں تک ظلم کرتا ہے، مردوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، بوڑھوں بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، بیماروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے۔ اب تو سارے خطرات سامنے آ گئے، کیا اس کے بعد بھی کوئی اہل بیت کا نام لینے والا پیدا ہوگا؟ کیا اس کے بعد بھی کسی میں ہمت رہ جائے گی جو اہل بیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یہ تنہا برکت کی خبر نہیں ہے، یہ تنہا مسلم کی شہادت کا تجربہ نہیں ہے، یہ سارے سندوں کے نیزہ پر اور سارے شہدانیہ کو اتنا خبر سب نگاہوں کے سامنے ہے اور سارا کوفہ دیکھ رہا ہے۔ اب تو منزل وہ آ گئی ہے کہ سانس لینا بھی محبت کے اہل بیت میں ناممکن ہے۔ کہ اگر کسی کے بارے میں یہ محسوس ہو جائے کہ جو آرا پھینک رہا ہے یا احسان شاید حسین کی محبت میں، تو یہ بھی زندہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ قوم ہے جو 6 مہینے کے بچے کو معاف نہیں کر سکتی تو کسی بڑے کو معاف کرنے کا کیا سوال ہے؟ آپ نے دیکھا ان حالات میں جو صاحبان ایمان ہیں واقعا ان کے ایمان کو بچا کے رکھنا، جو ان پر کسی طرح کے خطرے کا اثر نہ ہونے پائے، جو کوئی معمولی کام ہے۔ یہ وہ تبلیغ نہیں ہے کہ آدمی کسی مرنے میں آ کے تقریر کرے اور 4 آدمی واپس کہنے والے پیدا ہو جائیں۔ یہ تبلیغ کی وہ قسم نہیں ہے کہ جہاں انسان راستوں میں نکل آئے اور 2 4 اس کے ہمنوا پیدا ہو جائیں۔ یہ تو وہ بدترین حالات ہیں کہ جن حالات کے بعد نئے مسلمان کے پیدا ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پرانا مسلمان بھی اپنے اسلام پر باقی رہ جائے تو سمجھو باقی رکھنے والے نے کوئی معجزہ کیا ہے، وہ نام حالات کو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ سارے مسائل آپ کی نگاہ کے سامنے رہیں کہ کتنا اہم کام تھا۔ ابھی تو خالی امیر سوچ رہے تھے کہ جہاں جا کے نگاہ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں وہاں امام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ ہم سمجھے وہ ذمہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم سمجھے ذمہ داری کے معنی یہ ہے کہ آگے چلنے کے بعد ان کو اعلان کرنا جو الناس نماز پڑھو روزہ رکھو۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں واقعا ان کے ایمان کو بچایا کیسے جائے۔ یہ مسئلہ 2 قدم اور آگے بڑھیے تاکہ رحمتوں کا اور اندازہ ہو جائے۔ یہ تو کوفے کا حال ہوا، یہ مسئلہ تو کوفے کا ہے۔ یہ کوفے والوں نے یہ دیکھ لیا کہ یزید کے خلاف اٹھنے والے یا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی لٹا ہوا کام ملا، کوفے سے چلا اور شام تک آیا۔ توجہ کر، یہی سرائے شہداء، یہی حسنا، یہی قیدی کوفے سے آگے بڑھائے گئے اور راستہ طے کرتے ہوئے شام تک پہنچ گئے۔ یعنی کوفے سے لے کے شام تک کوئی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں والوں کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا آگے کیا ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کون ایسا ہے جس کو نہیں معلوم ہے؟ جہاں سے یہ قافلہ گزر گیا سب نے لوگ نیزہ پر سر بھی دیکھ لیے، سب نے پشت ناکہ پر قیدی بھی دیکھ لیے۔ یعنی اب یہ خوف حراس تنہا کوفے تک نہیں ہے۔ میری بات تو ہو گیا، یہ خوف تنہا کوفے میں نہیں ہے اور یہ خوف بھی تجربہ ہے۔ کوفے والوں نے تجربہ کر لیا، راستے والوں نے تجربہ کر لیا، شام والے پہلے سے شامل تھے لیکن بھارت دیکھ لیا کہ اگر کوئی آدمی ہمدردی میں آواز اٹھانا چاہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر مزید کوئی کثر رہ گئی تھی تو شام کے دربار میں باہر کے نمائندے نے، غیر ملک کے آدمی نے، غیر قوم کے آدمی نے ایک جملہ امام حسین کی حمایت میں کہہ دیا، وہ بھی زندہ نہ رہ سکا۔ تنہا یہ نہیں ہے کہ جو امام حسین کے خاندان والے ہیں اور جو پرانے چاہنے والے ہیں، حکیم و مسلم جیسے لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں، نہیں۔ ہر ایک باہر کے قوم کا تبلیغ عیسائی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اگر ایک جملہ دربار میں کہہ دیں یہ حسین کے فاطمہ ہے، یہ تم لوگوں کی بے غیرتی کی آخری حد ہے کہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو تم نے مارا ہے اور خوشی منا رہے ہو، تو وہ بھی زندہ باقی نہ رہنے پائے۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ اس قوم کے مذاہب میں کوئی تفریق مذہب و ملت کی نہیں ہے، یعنی نہ مسلمان حمایت کر سکتا ہے نہ غیر مسلم حسین کے حق میں ایک جملہ کہہ سکتا ہے۔ سب نے دیکھ لیا وہ سب انجام کیا ہوگا۔
یہ خطرات دیکھیے ایک قدم اور آگے بڑھنے میرے ساتھ تو کہاں سے کہاں تک خطرات رہیں گے؟ کربلا کے کوفہ اور کوفے سے ساری راہ شام اور آخر میں سارا شام اور سب کے سامنے تجربات آ گئی کہ انجام کیا ہوتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا اور انجام کیا ہوتا ہے یزید جیسے حاکم کے سامنے بولنے کا. دو علاقے باقی رہ گئے کہ جہاں اہل بیت کی حمایت میں آواز اٹھ سکتی ہے اس سے وہاں والوں نے نہ کچھ سنا ہے نہ کچھ دیکھا ہے. توجہ کریں یہاں والوں نے نہ فی الحال کوئی آواز سنی ہے خطرے کی اور نہ کسی خطرے کا تجربہ کیا ہے. ایک ہے مدینے پیغمبر اور ایک ہے حرم خدا. یہ دو علاقے ایسے ہیں جہاں والوں نے ابھی تک کوئی خطرہ دیکھا بھی نہیں ہے اور جن کے سامنے کوئی تجربہ بھی نہیں آیا اور یہی ہے شاید سے خبر بھی نہ ہو کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن واقع کربلا کے بعد 1 سال نہیں گزرنے کو آیا تھا. پہلے لشکر یزید نے مدینہ رسول پر حملہ کر دیا. مدینہ پیغمبر پر لشکر یزید نے حملہ کر دیا اور جو انجام ہوا واقعہ ہرا تھا تو آپ سنتے رہتے ہیں اور نہیں سنا ہے تو بچے کتابوں پڑھ لیں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ 3 دن کے بعد سے لشکر پر سارا مدینہ مباح کر دیا گیا. ہر عورت ہر مرد کے لیے حلال. اور یہ تاریخ کا مسلمہ ہے کہ 1 سال کے بعد اسی مدینہ پیغمبر میں 1000 بچے وہ پیدا ہوئے جن کا کوئی باپ نہیں. جو قتل عام ہوا جو غارت گری ہوئی وہ اپنے مقام پر ہے. جو اس پر تو حفاظت کا کھیل ہوا ہے اس کا یہ نقشہ ابھی تک تو سبھی نقل کرتے ہیں. اس کے بعد کب دنیا بدلے گی اور تاریخوں کو بدلا جائے گا خدا بہتر جانتا ہے. یہ صورتحال مدینے والوں نے اور ظاہر مدینے والوں کو یہ اطلاع ہو چکی ہے کہ فرزند رسول کو جو معلوم ہو گیا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لشکر اپنے مظالم کو کربلا کوفے تک محفوظ نہیں رکھتا ہے یا کوئی سانس لینے والا پیدا ہوگا تو وہی حال جو کربلا میں ہوا وہی برتاؤ شام میں ہوا جو برتاؤ کوفے میں ہوا ایسے ہی برتاؤ مدینے والوں کے ساتھ ہوا. اس کے بعد آئے گے حرم خدا پر مکے پر حملہ ہو گیا. یعنی ہر طرف سے سب کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا میں نہ کہیں امن ہے نہ امان ہے نہ ایمان اسلام کے باقی رہنے کا امکان ہے نہ محبت اہل بیت کا نام لیا جا سکتا ہے نہ کوئی اہل بیت کی حمایت کی آواز اٹھا سکتا ہے نہ کوئی اہل بیت کے غم میں ایک آہستہ نہیں سکتا ہے. یہ ہے صورتحال. ان حالات میں اسلام بچا کے رکھا جائے گا. ان حالات میں ایمان بچا کے رکھا جائے گا. اگر دل کی آخری گہرائی میں بچ جائے تو بچ جائے باہر تو بچنے کا کوئی امکان نہیں. ہر آدمی کو ہر تو معلوم ہے انجام معلوم ہے کہ محبت اہل بیت کا انجام کیا ہوگا. کون سا اپنا سیالہ اور ہمت والا پیدا ہوگا جو ان حالات میں کھڑا ہو جائے اور کہ میں محب اہل بیت ہوں جو ہونا ہوگا حاضر ہو جائے گا. جہاں جو حاضر ہونا ہے وہ ہو جائے کم سے کم وہاں تو حاضر ان کے ساتھ ہو جائے. مگر کون بھی سوچنے والا ایسے حالات میں پیدا ہوگا. ساری رحمتیں آپ کے سامنے ہیں. اب جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے جو جملے کو دہراؤں گا کہ جن حالات میں امام سجاد نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے اس کی مثال تاریخ میں اولی و آخری میں کیسی پائی جاتی ہے. اب آپ بتائیے کہ ان حالات میں پرانے آدمیوں کو ایمان کو بچایا کیسے جائے. ان حالات میں نئے ایمان والے پیدا کیسے کیے جائیں اور اس کے بعد افکار کی بلندی کا کیا انتظام کیا جائے. رحمت تو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. ان حالات میں کام کیسے کیا جائے اور ظاہر انہی حالات میں امام سجاد نے کتنا کام کیا ہے اور کیا خدمات انجام دیے ہیں اور ان کے لیے وقت باقی نہیں رہ گیا ہے. لیکن یہ جملہ کہیں گے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا طریقے تھے جن طریقوں کو اختیار کر کے پورے دور کا پورے ملک کا پورے عالم اسلام کا نقشہ بدل دیا امام سجاد نے. بدائی تو قیدی آپ جو الفاظ سنا کرتے ہیں مگر امام ہے. فریضہ ہدایت سے نہ غافل ہو سکتا ہے نہ فریضہ ہدایت ثابت ہو سکتا ہے. اور تو انجام دے رہے اس فریضے کو امام نے کیسے انجام دیا اور اب یہ ہے کہ اہل بیت اہل حرم جو قیدی امام کے ساتھ ہیں انہوں نے کس طرح انجام دیا. یہ بہت بڑی داستان ہے. اس کا ایک جملہ سن لیجیے.
یہ کام کیسے انجام دیا گیا؟ آپ تاریخ لے کر گیا پڑھتے رہتے ہیں اور جن لوگوں نے ضرور سے نہیں دیکھا ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کوفے میں آنے کے بعد ثانیہ زہرا نے ایک طویل خطبہ پڑھا ہے بازار کوفہ میں۔ دربار میں آنے کے بعد امام سجاد کی براہ راست بات ہوئی ہے ابن زیاد سے، ثانیہ زہرا کی گفتگو ہوئی ہے ابن زیاد سے، اہل حرم نے تقریر کی ہے اسی کوفے میں، اور شام میں آنے کے بعد علاوہ باتوں کے گفتگو کے لوگوں سے الگ الگ ہوتی تھی۔ امام اللہ نے ایک مستقل خطبہ پڑھا ہے یزید کے دربار میں، یزید کے اپنے منبر کے اوپر۔ ایسے واقعات تو معلوم اب جانتے ہیں، تو یہاں بھی اہل حرم نے تقریریں کی ہیں، خطبے پڑھے ہیں، گفتگو کی ہے، کرے دربار ہاتھی کو ٹوکا ہے کوفے میں، اور وہاں بھی امام سجاد کی تقریر اور ثانیہ زہرا کا خطبہ، اتنا تو بہرحال محفوظ ہے۔ لیکن میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ جا کے تھوڑا سا 10-5 منٹ کا وقت نکال کے ایک نظر ان دونوں تقریروں پر جو کوفے میں ہوئی ہیں اور جو شام میں ہوئی ہیں، ان دونوں تقریروں، ان دونوں خطبوں کو اور دونوں طرح کے خطبوں کو پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اہل بیت نے کیا کام کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ توجہ کریں، میں چھوٹی مثال دیتا ہوں بس، تفصیلات کا میں نے اشارہ کر دیا، آپ جا کے پڑھ لیں گے۔ جب ثانیہ زہرا نے بازار کوفہ میں دیکھا لوگوں کو کہ اہل حرم کو دیکھ کے مجمع رو رہا ہے، تو ثانیہ زہرا نے اپنے خطبے کا آغاز یہاں سے کیا، یا اہل کوفہ یا اہل القتل والغدر والمکر، ایک کوفے والوں، ایک غدار ہو، ایک مکار ہو، ایک بے ایمان ہو، تم کس بات کو رو رہے ہو؟ تم کس بات کو رو رہے ہو؟ تم نے آج اگر ہم کو قتل کیا ہے، ہمارے گھر والوں کو مارا ہے، ہمارے بزرگوں ہمارے بچوں کو تحقیر کیا ہے، تو کیا تم ان کو پہچان کے نہیں دیے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم تھا یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے؟ تمہیں نہیں معلوم تھا یہ علی کیوں رہا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم تھا فاطمہ کے گھر والے ہیں؟ اب رو رہے بات کر، اب کیوں رو رہے ہو؟ جو کرنا تھا وہ کیا، اب اس کے بعد تیاری کرو خدا کی بارگاہ میں جانے کی کہ جہاں ہمارا تمہارا حساب ہونے والا ہے، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مکاری کا کوئی کام نہیں۔ یعنی ثانیہ زہرا نے اہل کوفہ کو براہ راست مکار غدار قرار دینے کے بعد ان سارے مسائل کو پھر دوہرایا جو کربلا میں گزر گئے تھے۔ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ برتاؤ کیا ہے، پیغمبر کے دل کو زخمی کیا ہے، علی کے دل کو زخمی کیا ہے، فاطمہ زہرا کو بتایا ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ تو اس کا آر، اس کا ننگ، اس کی ذلت رل جائے گی؟ ناممکن ہے، تو قیامت تک ذلیل رہو گی۔ ظالموں کی اس لہجے میں گفتگو کی ثانیہ زہرا نے، اور اسی انداز سے عبد الایمان کی گفتگو جو ابن زیاد سے ہوئی، مگر جب دربار یزید میں آئے اور امام سجاد کو موقع ملا منبر پر جا کر تقریر کرنے کا، امام سجاد نے تقریر کی اور دیر پر ثانیہ زہرا نے خطبہ پڑھا، ان دونوں خطبوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ثانیہ زہرا کا خطبہ شروع کیا تو خطبے کا انداز کیا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہماری ابتدا میں نبوت رکھی ہے، ہمارے اشتہا میں شہادت رکھی ہے، اور جب یہاں پہ سجاد کو خطبہ شروع کیا فرمایا شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو 6 طرح کے کمالات دیے ہیں اور 7 طرح کے مقدر لکھتے دیے ہیں۔ ہمارے ذاتی کمالات کو پہچانو، اوتینا العلم، ہمیں علم دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے، شجاعت دی گئی ہے، کرم دیا گیا ہے، حوصلے دیے گئے ہیں، ہمت دی گئی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کے اندر یہ کمالات رکھے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ پاکیزہ صفات رکھے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دل کو ان صفات و کمالات کا مرکز بنایا ہے، تو اگر ہماری ذاتی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو تو سارے کمالات اس دل میں ہیں، اس سینے میں، اور اگر ہم کو باہر سے پہچاننا چاہتے ہو تو منا النبی المختار، احمد مختار پیغمبر ہمارے گھر کے ہیں، منا حیدر القرار، حیدر کرار ہمارے گھر کے ہیں، منا جعفر الطیار، جعفر طیار ہمارے گھر کے ہیں، منا حمزہ تو سید الشہداء، سید الشہداء ہمارے گھر کے ہیں، منا کپتان حسن حسین ہمارے گھر کے ہیں۔ یہ تو ہمارا ماضی و حال ہو گیا، ہمارا مستقبل منا مہدی و حاضر صلی اللہ محمد و آل محمد۔
اس امت کا مہدی جو ظلم و جور کو مٹا گیا تو انصاف قائم کرے گا، وہ بھی ہمارے گھر کے پاس ہے۔ اب تو ہم کو پہچان لیا کون، یعنی ذاتی طور پر ہمارے یہ کمالات اور اضافی طور پر ہمارے یہ کمالات۔ جب یہ ساری تقریر مکمل ہو گئی اس کے بعد شروع کیا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا هو ربو۔ گرائے کے خطبے تو ہمارے بحث بھی ہوتی ہے اور تذکرہ بھی نہیں ہوتا، ساری مسائل کے چار جملے پڑھے جاتے ہیں عرب محمد مصطفیٰ، پھر ہم سمجھیں شاید خطبہ سے ہی ہوگا۔ لیکن امام نے اپنے خطبے میں یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ہمارے یہاں طرز خطابت رائج ہے یہ امام سجادی کے تھے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ حالات اتنے سنگین ہیں، توجہ کریں گے، حالات اتنے سنگین ہیں جہاں صورتحال یہ ہے کہ یزید کسی قیمت پر راضی نہیں ہے کہ ممبر پر جا کے تقریر کریں۔ دربار والوں کا اصرار تھا جس کی بنا پر 2 منٹ بولنے کا موقع مل گیا ہے، مولا 2 منٹ بولنے کا موقع ملا ہے، آپ ممبر پر آئے۔ خدا جانے یزید کب ٹوک دے گا، جب آپ کو کھینچ ممبر دکان میں جائے گا۔ اس مناسب موقع پر 2-4 باتیں جو انتہائی اہم ہیں اپنے مسائل کے بارے میں، ظالم کے ظلم کے بارے میں، وہ فرما دیے۔ اب یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں کسی امام بارگاہ کے اندر تقریر ہو رہی ہو، یہ فضائل، یہ کمالات، یہ بزرگوں کی زندگیاں اور ان کے کارنامے، اس کا موقع نہیں ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ درمیان میں تقریر ہو بھی جائے اور جو کہنا چاہتے وہ رہ جائے۔ مگر امام نے ذاتی کمالات کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر خاندانی کمالات کا ذکر کیا، اس کے بعد جہاں سے امام نے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ وہاں امام نے یہ کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، تو بہت بات کی بات ہے۔ وہاں پھر ایک سلسلے فضائل شروع کیا۔ توجہ کریں، اگر نہیں پہچانا یہ اتنا تو وہ ہے جس کو تم جانتے ہو، حمزہ کا نام سب نے سنا ہے، جعفر طیار سب جانتے ہیں، حیدر کرار سب کو معلوم ہے، احمد مختار سب جانتے ہیں، حسن حسین سب جانتے ہیں، تو تم کو معلوم ہے۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں معلوم ہے تو میں اپنا مزید تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ عرب و مکہ و منا، یہ مکہ و منا کا تم نے سن رکھا ہے تو اس کا وارث بھی بنی ہوں، یعنی ابراہیم کا بیٹا میں، اسماعیل کلال میں۔ زمزمہ و صفا، اگر زمزم کا پانی پیا ہے تو پہچانو اس سے میرا حصہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اگر صفا مروا کا نام سنا ہے اس سے میرا تعلق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فضائل کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، یعنی اس دور کے عالم اسلام کے جو افراد تھے ان سے بھی ہمارا حصہ ہے۔ اور اس کے پہلے ابراہیم سے جہاں سے یہ تاریخ شروع ہوئی ہے وہ بھی تو ہمارے ہی علاوہ چاہتے، تمہارے پاس آنا میں کوئی نہیں سکتا۔ اور کریں اب میں چاہوں نہیں کروں۔ اس کے بعد پھر وہ نوبت آئی ہے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں یہ مرتضیٰ کہلا کہ تم یہ دیر تک امام مسلسل اپنے اور اپنے گھر والوں کے فضائل و کمالات کا ذکر کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں ذکر مسائل کی نوبت آئی جب دربار ابن زیاد میں یا بازار کوفہ میں جب وہاں تقریر کرنے کا یا خطبہ پڑھنے کا موقع ملا تو براہ راست کربلا کے مسائل کا ذکر ہے، نہ اس کے بڑے فضائل ہیں، نہ آبا و اجداد ہیں، نہ تذکرہ ہے۔ اور کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو ہدایت کرنے والا ہے وہ پہلے اپنے ہدایت کے ماحول کو پہچانے کہ کہاں کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے۔ جو ایسا ہنر رکھتا ہوتا وہ فریضے کو انجام دے سکتا ہے، جو یہ ہنر نہیں جانتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں، ہادی اور رہنما اگر مزاج امت کو نہیں پہچانتا تو فرض ہدایت کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اب یہ 2 جملے یاد رکھیے گا اور میں تقریر مکمل کر رہا ہوں۔ امام سجاد نے اور اہل بیت نے حالات شناسی کا بہترین ثبوت دیا۔ کوفے میں کیا فضائل بیان کرنا ہے اور میں ایک لفظ ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کوفے میں کیا فضائل بیان کرنا ہے۔ یہاں تو 20 سال پہلے مولانا کائنات خود موجود تھے، کس نے علی کا خطبہ نہیں سنا، کس نے علی کی شخصیت سنی ہے، کس نے علی کا کلمہ نہیں پڑھا، کون علی کے محبت کا دعوے دار نہیں تھا، کون علی کی رعایت نہیں تھا۔ یہ جگہ فضائل پڑھنے کے لیے فضائل جانتے ہیں، یہ بے ایمان کربلا کے مذاہب نہیں جانتے ہیں۔
جہاں ضرورت ہے کہ مسائل سے احساسات اور جذبات کو بیدار کیا جائے. شام میں اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ شام والے ہمیں پہچانتے لیے تو پہلے پہچانواؤ کہ ہم کون ہیں, تاکہ اس کے بعد مسائل کا ذکر صحیح میں متاثر کیا جا ہمیں پہچاننے کے لیے یہ ہمارے مسائل کی دلچسپی ہوگی, یا ہمارے مسائل کو متاثر ہوں گے. یہ جانتے ہیں خارجی ہمارا کیا, خارجی کا کام ہی ہوتا ہے تو ہمارا اس کا انجام ہی ہوتا ہے, اسے ختم کر دیا جائے. تو پہلا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ سمجھائیں ہم خارجی نہیں. پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ ہم خارجی نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, اور مومن نہیں بلکہ بانی اسلام کے گھرانے کے افراد ہیں. ہمارا رشتہ ابراہیم و اسماعیل سے جا کے ملتا ہے. ہمیں پہچانو ہم کون ہیں, تاکہ اندازہ ہو ہم پر جو ظلم کھایا گیا وہ ظلم کیا ہے, اور جو ہم پر ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم کی مذہبی حیثیت کیا ہے. اور کیا میں اور میں بات کو سمجھ دیتا ہوں, اور اس کے بعد نتیجے کے دو جملے سنیے اور تقریر مکمل ہو جائے. حالات کا اندازہ آپ نے کر لیا. حالات کے مقابلے میں نہ تلوار اٹھی, نہ خنجر چلا, نہ نیزے اٹھائے گئے, نہ تیر برسائے گئے, نہ پتھر مارے گئے. فقط دو تقریریں تھیں, ایک صوبے میں ہو گئی اور ایک شام میں ہو گئی. مگر ان تقریروں نے قوم کے ذہن و دل و دماغ پر اتنا اثر کیا کہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, یزید کا دربار, یزید کے درباری, یزیدیت کا ماحول, اور آج یہ بیمار اوپر سے تقریر کر رہے ہیں, اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں, یزید کے آئے بیان کر رہے ہیں, یزید کے خاندان کو ترقی کرتے ہیں, اور یزید میں تو ہمت ہے یہ کہنے کے دن پر روتا ہو نہیں. عزیزو آپ سے سب فکر نہیں کہ میں نے کیا کہا, یزید میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کہتے چپ ہو جاؤ, منبر ہو جاؤ. اتنی ہمت اگر باقی رہ گئی ہوتی تو اذان کا سہارا نہ لیا جاتا. اب آپ نے دیکھا کہ امام نے کیا چاہ دیا. امام یہ جانتے تھے کہ ساری قوم کی گمراہی کا راز یہ ہے کہ لوگ ظلم سے محروم ہیں, یزیدیت سے متاثر ہیں, قتل سے جانتے ہیں, عزیز سے گھبراتے ہیں, اس لیے پہلے کے خطرات پائے جاتے ہیں. ایسی تقریر اور ایسا منظر پیش کیا جائے کہ یہ معلوم ہو جائے پہلے حق کے اوپر نہ تلواروں کا اثر ہوتا ہے, نہ قتل کا اثر ہوتا ہے, نہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, نہ دربار کا اثر ہوتا ہے. ایک انسان نے ایسا ماحول قوم کے سامنے پیش کر دیا کہ اس کے بعد حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ کنیز بھی کہنے لگی تیری مجال جو شہبازی میں یہ تھا طرف کی ہدایت امام سچا تھا. اس طریقے سے امام نے بزرگوں کی محنتوں کو باقی رکھا ہے, بزرگوں کی ریاستوں کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے, جو امت کو اتنا حوصلہ پیدا کر دیا جائے کہ جس کے سامنے کوئی ظلم, کوئی ستم, کوئی تلوار, کوئی خنجر اثر انداز نہ ہو سکے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اہل حرم آئے تو کوفے کے ماحول کو سازگار بنایا, شام کے ماحول کو سازگار بنایا, وہاں پہنچ کے مدینے آئے, مدینے میں اپنی تقریریں شروع کی. چند دن نہیں گزرنے پائے تھے, بھائی آخری لفظ میں تقریر تھا اور میری بات تمام ہو گئی. چند دن نہیں گزرنے پائے تھے, کتنے دن گزرے, یزید نے اپنے ظلم کا حوصلہ دکھلا دیا, مدینہ رسول کو تاراج کر لیا, مکے کو برباد کر دیا, جتنا کرنا کر لیا. 3 سال کے اندر یزید نے سارا زور دکھلا دیا. ظاہر وہاں لشکر کام کر رہے تھے, وہاں شہریں کام کر رہے تھے, اور طاقت کام کر رہی تھی. یہاں سارے خطبے کام کر رہے تھے, یہاں فقط دعائیں کام کر رہی تھی, یہاں فقط زبان کام کر رہی تھی, کوئی طاقت استعمال نہیں ہو رہی تھی. مگر ایک طرف بہت حکومت کی ساری طاقت, ایک طرف زبان کا سارا زور, ان دونوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوا. ایک لفظ ہے جسے یاد رکھیے اپنی جیل کی میری محنت ضائع نہ ہونے پائے. ان دونوں کے ٹکراؤ کا اثر یہ ہوا کہ 3 سال کے بعد جیسے یزید دنیا سے بڑا ہوا, جب پہلے دن مدینے میں دربار ولید میں امام حسین کو بلایا گیا تھا, اور ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ دن میں آئے, بیعت کا فیصلہ ہوگا. تو مروان نے کہا تھا اگر حسین بچ کے چلے گئے تو پھر دوبارہ آپ نہیں آئیں گے. سب سے پہلا مشورہ قتل امام حسین کا مروان نے دیا تھا, جس کی وجہ پر امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. یعنی یہ مروان وہ تھا کہ جس کی وجہ سے حسین کو مدینے میں پناہ نہ مل سکی. الفاظ ظاہر ہونے پائے کہ مروان
بات تھا کہ جس کی وجہ سے مدینے سے جارے مدینہ جارے پیغمبر حسین کو بنانا میں لگی پہچان لیا مروان کو 3 سال کے اندر عالم ایمان نے ماحول کو اتنا بدل دیا کہ اسی مدینے میں وہی برباد عالم ایمان سے گناہ پانے کے میرا گھرانہ خطرے میں ہے آپ بنا دیجیے ورنہ جانو مالو آبو سلامت رہے گی. اب اندازہ ہوا کہ یہ خلاف جسے کہتے ہیں دنیا بدلی کیسے جاتی ہے. ایک لفظ یاد دلاؤ 8 سال پہلے جس مکے سے پیغمبر نکالے گئے ہجرت کی رات جو مکہ پیغمبر نے چھوڑا اس سے 8 سال پہلے مکے میں پیغمبر کو پناہ نہیں مل رہی تھی. وہ فاروق شکین کی وجہ سے 8 سال کے بعد جب نبی فتح مکہ میں اسی مکے میں پلٹ کے آئے تو وہی ابو سفیان پیغمبر کی پناہ لے کے جا رہا ہے. تو مکے کی تاریخ نکلی 8 سال پہلے نبی وطن چھوڑ رہے ہیں ابو سفیان کی وجہ سے اور 8 سال کے بعد ابو سفیان آیا ہے پیغمبر سے پناہ لینے کے لیے. فرق یہ کہ اس کام میں 8 سال لگ گئے. اس کام میں 8 سال لگ گئے اور پیغمبر کے ساتھ اصحاب کی فوج لگی ہوئی تھی مگر آج کے بیمار کے ساتھ تو نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی جماعت تھی نہ کوئی لشکر تھا. جو کام کل دادا نے 8 سال میں انجام دیا تھا مکے میں وہی کام پوتے نے 4 سال میں مدینے میں انجام دے دیا. اب اندازہ ہوا کہ پورے احمد مختار آج کے بیمار کی رگوں میں کیسے دوڑ رہا تھا اور کیسے انقلاب پیدا کیا. جو کل دادا نے کر کے دکھلایا تھا وہی پوتے نے کر کے دکھلا دیا. مکے کی تاریخ کے انقلاب میں پیغمبر کا نام زندہ رہے گا اور مدینے کی تاریخ کے انقلاب میں آج کے بیمار کا نام زندہ رہے گا. اللہ مومنین کو ہمارے صالحات کی توفیق بنائے. جو بیمار بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا. جو مشتاق حج و زیارت انہیں حج و زیارت انشاءاللہ. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو تسلیم فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. ظہور امام کے تعظیم فرما. ہم ان کے اصحاب و انصار و احباب میں شمار کریں. ایک پورے فاتحہ جملہ ارواح المؤمنین و المؤمنات بالخصوص شہداء المؤمنین کے بھی آپ لگا کے لاؤ. کل انشاءاللہ اسی مقام پر جناب مجاہد نقوی صاحب کی والد مرحومہ کے انشاء ثواب کے لیے جناب احسن صاحب کی طرف سے پڑھنے کا ادا منعقد ہوگی. 8 بجے سے قرآن خوانی 9:15 بجے مرثیہ اور 9 بجے کی مجلس شروع ہوگی. آپ حضرات قرآن خوانی میں شرکت فرمائیں اور مجلس میں شرکت فرمائیں اور پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں.